پہلی بات تو یہ کہ جماعت اسلامی ویمن ونگ واحد جماعت اسلامی کا ایک یہ ویمن ونگ ہے جو ساری جماعتوں سے زیادہ آرگنائز ہے، اور ہم نے 2008 میں ویمن رائٹس چارٹر، محترم قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ امیر جماعت اسلامی پاکستان تھے، انہوں نے اجتماع عام کے موقع پر اس ویمن چارٹر کو پیش کیا۔ ہماری مرکزی شورا ہے جماعت اسلامی کی، اس کے اندر بھی 11 خواتین باقاعدہ الیکٹ ہو کے رکن شورا کے طور پر شریک ہوتی ہیں، اور ہمیں وہ تمام رائٹس وہاں ملتے ہیں جو کہ مرد رکن شورا کو ملتے ہیں۔ ویمن ونگ اپنے سارے معاملات میں خود مختار ہے، یعنی امیر جماعت جو بھی امیر جماعت ہوں ان کی نگرانی، ان کی پالیسی، ان کی رہنمائی، ان کی شفقت، سب چیزیں شامل رہتی ہیں، لیکن ہم اپنے انٹرنل سسٹم کو خود رن کرتے ہیں، یعنی اس میں ہماری بجٹ ہمارا اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم اپنا بجٹ خود بناتے ہیں، جہاں جہاں ہمیں ضروریات ہوتی ہیں وہ ہم اس کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ جماعت کے سسٹم کے اندر ہمیں پورے رائٹس موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ ایک معاشرے کی ترقی میں عورت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے آج تک جب بھی ہمیں موقع ملا، ہم بلدیہ میں بھی رہے، ہم صوبائی اسمبلیوں میں رہے، ہم قومی اسمبلیوں میں رہے، ہم سینٹ میں بھی رہے، اور ہماری کارکردگی ہماری خواتین کے الحمدللہ ٹاپ پہ رہی۔ جیسے ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ ہیں، محترمہ عائشہ منور صاحبہ، عائشہ سید صاحبہ، حمیرہ بشیر صاحبہ، رضیہ عزیز صاحبہ، سمینہ سعید صاحبہ نے تو باقاعدہ پورے اجلاس کو چیئر بھی کیا بطور اسپیکر۔ سینٹ میں ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ کا بہت ٹاپ پہ نام تھا، سینٹ میں ایک اکیلی خاتون تھی جماعت اسلامی کی طرف سے، اور ان کی کارکردگی ٹاپ پہ تھی۔ اچھا، اسلامی نظریاتی کونسل میں ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ تنہا خاتون ممبر رہی ہیں، اور الحمدللہ ان کی وہاں پہ مطلب ان کا جتنا بھی معاملہ رہا، کنٹریبیوشن رہا اس پوری اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر، وہ بہت پرومیننٹ تھا۔ ویسے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ معاشرہ بہت تیزی سے تبدیل ہوا ہے، یعنی یہ ایک جنریشن کا گیپ میرے اور میری بیٹی کے اندر ایک جنریشن کا گیپ ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک جنریشن کا نہیں، کم از کم یہ 3 سے 5 جنریشن کا گیپ، مطلب عملاً سوچ کے اندر اور ایشوز کے حوالے سے مطلب بہت ایک گیپ ہے۔ اب یہ وہ گیپ ہے جس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ اسلام کے بارے میں آج جو جنریشن زی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ اوپینین رکھتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورت کو محدود کر دے گا، اسے پابند کر دے گا، اسے بیسک رائٹس نہیں ملیں گے، اس سے اپنی جو قابلیت اور صلاحیت ہے اسے منوانے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ ایک ایسا اسلام کے بارے میں غلط پرسیپشن ہے جو بہت مشہور ہو چکی ہے۔ آج کی بچی کو جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کتنی ویٹیج دی ہے، اسلام نے تو ہر لحاظ سے فائدہ عورت کا رکھا ہے، عورت کی آدھی وراثت پہ بات ہوتی ہے، تو عورت کی آدھی وراثت جو ہے وہ ساری اس کی ہے، اسے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ شوہر پہ خرچ کرے، وہ والدین پہ کرے، وہ بچوں پہ کرے۔ ہاں، مرد کو جو ملتی ہے وہ پابند ہے کہ نان و نفقہ بیوی کا، بچوں کا، والدین کا، تو گویا کہ عورت کو کمائے گی بھی تو بھی اسی کے پاس، وراثت ملی تو بھی اسی کے پاس۔ تو جب ہم لڑکی کو یہ بتاتے ہیں تو وہ بڑی خوش ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، پھر اسے لگتا ہے کہ واقعی اسلام ہمارے لیے بلیسنگ ہے۔ جب کوئی بھی بچی ہو یا خاتون ہو، جب وہ قرآن پڑھنے لگتی ہے، اسے خود یہ لگتا ہے کہ اس نے دوپٹہ اوڑھنا ہے یا اس نے چادر اوڑھنی، وہ اپنی رضامندی سے اوڑھتی ہے، ہم اسے نہیں کہتے۔ اور اس لیے یہ بالکل بات میں واضح کر دینا چاہوں گی کہ ہمارے لیے، ہمارے پاس ویمن ونگ جماعت اسلامی کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں، خواہ وہ خاتون کسی طرح کی ڈریسنگ کرتی ہو، کس حلیے میں رہتی ہو، وہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتی ہو، وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہو، وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی ہو، یا وہ مذہبی طور پر کسی مسلک سے ہو، وہ حنفی ہے، وہ اہل حدیث ہے، یا وہ اہل تشیع ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حتیٰ کہ وہ اگر کرسچن ہے یا وہ ہندو ہے، ہم سب تک پہنچتے ہیں، کیونکہ دین اسلام فلاح کا دین اور فلاح کا تصور دیتا ہے۔ ہمارے پاس ہزاروں نہیں لاکھوں بچیاں ایسی موجود ہیں، جیسے بنو کابل کے پلیٹ فارم پہ، یا الخدمت فاؤنڈیشن کا والنٹیئر کے طور
طور پر, یا اسی طرح جیسے ہمارے بیٹھک سکولز ہیں, یا ہمارا لیگل ایڈ ڈپارٹمنٹ ہے, یا ہمارا ورکنگ ویمن کا شعبہ ہے, جہاں بھی موجود ہیں ہمارے پاس خواتین ہر جگہ پر جس بھی وہ حلیے میں ہیں, جس حلیے میں وہ رہنا چاہتی ہیں, ہمارے ساتھ آ کے کام کرتی ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ جماعت اسلامی کے بانی تھے, وہ خواتین کے حوالے سے اتنا براڈ ویژن رکھتے تھے کہ انہوں نے خود اپنی تقریر کے اندر یہ فرمایا کہ خواتین اپنے آپ کو مردوں کا پارٹ نہ سمجھیں, ان کی الگ پرسنالٹی ہے, وہ اپنی الگ پرسنالٹی سمجھیں اور ان کو اپنے اس پہ فیصلہ کرنا ہے, مردوں کی قبر میں نہیں جانا, اپنی قبر میں جانا ہے. دوسری بات انہوں نے جو فرمائی وہ یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں, میرا یہ دل کرتا ہے کہ ہماری لڑکی سوئمنگ بھی اسے آتی ہو, ہماری لڑکی کو سیلف ڈیفینس بھی آتا ہو, کیونکہ ہمارا دشمن بڑا رذیل ہے. اس لیے یہ بالکل پرسیپشن غلط ہے کہ خواتین کو ہم کسی کوزے میں بند کرنا چاہتے ہیں یا ہم گھروں کے اندر قید کر دینا چاہتے ہیں. ہم تو بلکہ ان کو اس قابل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو زیادہ بہتر طریقے سے خود بھی گزار سکیں اور اس ملک کے لیے بھی بہترین سروسز فراہم کر سکیں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے مذہب کا تصور جو بس وہ عبادات کا کچھ سسٹم ہے, کچھ اسپرچویلٹی ہے, حالانکہ اصل مذہب جو اس کا کنسیپٹ ہے وہ سسٹم ہے. یہ پورا ایک ایسا سسٹم ہو, ایسا نظام ہو جس میں ہر کسی کو سہولت سے زندگی گزار سکے, اور فلاح کا تصور کہ عورت ہے, مرد ہے, بچہ ہے, بوڑھا ہے, ہر کسی کی ضروریات پوری ہوتی ہوں. اب جب ہم یہ تصور دیتے ہیں, ہم نے راولپنڈی کے اندر اپنی ہائی اچیور یوتھ کو بلایا, فیمیل یوتھ کو. اچھا, ہر فیلڈ کے اندر وہ بہت ایک اچھی پوسٹ پہ کام کر رہی تھی. جب ان کے سامنے ہم نے اسلام کا یہ درست تصور رکھا تو جتنی گیدرنگ, ان سب نے ہمارے ساتھ فارم فل کیا اور ان سب نے کمٹ کیا کہ ہم اس بڑے مقصد کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. اچھا, اسی طرح ہم مختلف اضلاع کے اندر یوتھ گالا, یوتھ فیسٹیول, اور اس میں ہم نے ان سے جیسے مختلف کمپٹیشن ہیں, جو بھی جس کے اندر سکل ہے, چاہے وہ پینٹنگ کی ہے, چاہے وہ مطلب کسی مختلف بچیاں کام کرتی ہیں, ان کی ہم نے وہ ایگزیبیشن بھی لگائی کہ جس نے جو بنایا. بچیوں نے اتنی خوبصورت پینٹنگ کی ہوئی تھی, اتنی خوبصورت چیزیں ہاتھ سے بنائی ہوئی تھی, وہ بھی ہم نے ساری وہاں پہ ان کے سٹالز لگائے, اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے وہ سارے سٹالز خالی ہو گئے. یعنی لوگوں نے وہ چیزیں بہت شوق سے خریدیں. اس طرح ان کے سکل کا ہم نے فائدہ بھی اٹھایا کہ انہیں اس کا بینیفٹ ملا. اور پھر ہم نے ان کی کچھ جیسے وہاں پر ان کے مقابلے بھی ہم نے کروائے اور ان کو پرائز بھی دیے. اسی طرح جو ہائی اچیور خواتین تھیں, جیسے مثال کے طور پر ضلع گجرانوالہ کے اندر جتنی خواتین جنہوں نے اپنے ایک کمرے کا سکول شروع کر کے ایک پورا کالج بنا کے کھڑا کر دیا, ہم نے اس خاتون کو بھی بلایا, اسے بھی ایوارڈ دیا. اسی طرح جیسے ایک خاتون بہت مطلب لو ایک سٹیٹس سے اٹھ کے اس نے محنت کی, اپنا بزنس شروع کیا, اور اپنے بزنس کے نام پہ اس نے اپنے اس کو بھی ساؤنڈ کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے ساتھ ان کی بھی ہیلپ کی. اس کو بھی ہم نے بلایا, اس کی کارکردگی ہم نے بتائی. ایک گاؤں دیہات سے بچی کھڑی ہوئی, اس نے پی ایچ ڈی کی اور وہ پروفیسر تھی, اس کا بھی ہم نے تعارف کرایا, یعنی اس کو بھی ہم نے ایوارڈ دیا. اس طرح سے ہم مختلف اضلاع میں جا کے یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تاکہ خواتین کے اندر جو صلاحیت موجود ہے وہ سب کے سامنے آئے اور باقیوں کو یہ ایک موٹیویشن ملے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس وقت مہنگائی میں مرد اتنا پس چکا ہے کہ وہ اپنے گھر کا اکیلے اخراجات نہیں اٹھا پا رہا. اس لیے جماعت اسلامی آج اس جگہ پر کھڑی ہے کہ وہ ہر عورت کو بھی اس طرح سے ایجوکیٹ کرے کہ وہ گھر بیٹھ کے یا ادارے کے اندر جا کر اپنی سکل سے فائدہ اٹھا کر گھر کے اخراجات میں ساتھ مدد کر سکے. اسی لیے ہم جہاں پہ بنو قابل کے تحت لڑکوں کی ایک ٹریننگ دے رہے ہیں, ہم لڑکیوں کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. اسی طرح ہم طلباء کے اداروں کے ساتھ ساتھ ہم طالبات کے ادارے بھی کھول رہے ہیں. اور ایک بہت بڑا ادارہ ہمارے محترم امیر جماعت کا ویژن ہے کہ ہم خواتین کا ایک ایسا بڑا ادارہ قائم کریں گے انشاءاللہ کہ جس کے اندر انہیں ہر طرح کی ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے گی تاکہ وہ گھر کے اخراجات میں مرد کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں والد کے ساتھ, بھائی اور شوہر کے ساتھ مدد کرتے ہوئے ان اخراجات میں ہیلپ کر سکے. اسلامک اسٹیٹ ہو تو ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ کی بنتی ہے کہ اگر عورت بیوہ ہے
تو اس کے اخراجات اٹھائے، بچے یتیم ہیں ان کے اخراجات اٹھائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم اسلامک اسٹیٹ ہونے کا تو خواب ہی دیکھ رہے ہیں، تو ان حالات میں اگر عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا اسے طلاق مل جاتی ہے، وہ تنہا اپنے بچوں کو کیسے پالے؟ عورت کے اندر اتنی ایبلٹی پیدا کر دی جائے کہ اگر وہ کسی وقت میں مجبور ہو جائے تو اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، بلکہ وہ عزت کے ساتھ روزی کا انتظام کر سکے۔ ایک اعتراض ویسے جب سے یہ دھرنا محترم امیر جماعت حافظ نعیم الرحمن صاحب نے راولپنڈی میں دیا تھا، اس کے بعد ایک اعتراض ہمارے معاشرے کے اندر اٹھنا شروع ہوا کہ خواتین سڑکوں پہ کیوں؟ حالانکہ یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں تھا، اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی کی تاریخ میں ہمیشہ ہی جب بھی احتجاج ہوا تو خواتین ہمیشہ احتجاج میں شریک ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی مہرباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین ہمیشہ غزوات میں ساتھ رہیں، کتنی تعداد میں رہی یہ الگ بات ہے، موسٹلی غزوات کے اندر خواتین شریک رہیں، غزوات میں جبکہ دشمن مقابل ہے اور دشمن کس حد تک جا سکتا ہے، جبکہ وہاں پر لونڈیاں، غلام، یعنی یہ سب ایک کلچر موجود ہے کہ جو بھی فاتح ہوتا تھا وہ خواتین کو پھر مفتوح قوم کی خواتین کو لونڈی بنا لیتا تھا۔ اس کلچر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین امہات مومنین جا رہی ہیں، صحابہ کے ساتھ صحابیات جا رہی ہیں، تو پھر آج صرف احتجاج کرنے میں سڑک پر اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ، یعنی ہمارے ہاں جماعت اسلامی میں تو فیملیز جاتی ہیں، ساتھ والد کھڑا ہے، ساتھ بھائی کھڑا ہے، ساتھ بیٹا ہے، ساتھ شوہر ہے، اپنی فیملی کے ساتھ جاتی ہیں اور فیملی کے ساتھ واپس آتی ہیں، اور پھر جماعت اسلامی الحمدللہ خود ایک فیملی والا ماحول دیتی ہے، اتنی پروٹیکشن دیتی ہے۔ ہمارے بے شمار مظاہرے ہیں، آج تک کبھی کسی نے دیکھا کہ ہمارے مظاہرے کے اندر کسی خاتون کو کوئی پریشانی ہوئی ہو، یا کسی خاتون، ہمارے مرد جب تک تمام خواتین بسز میں گاڑیوں میں بیٹھ کے چلی نہیں جاتی تب تک وہ امیر ضلع تک وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، تمام ذمہ داران کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا تو الحمدللہ اتنا اچھا سسٹم ہے کہ لوگ خواتین شوق سے آتی ہیں، اور اس میں شرعی مسئلہ بالکل بھی نہیں، اور بالکل غلط قسم کی شریعت کے بارے میں جو ہے وہ مطلب ایک وہ کی جا رہی ہے جس کو کہنا چاہیے کہ ایک پروپیگنڈا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ فتوے اور وہ اس کا استعمال جماعت اسلامی کے خلاف۔ بہرحال اس کی کوئی مثال شریعت میں ایسی نہیں ملتی کہ عورت اپنے محرم کے ساتھ بھی جا کر سڑک پہ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ کیونکہ ہمارے ہاں تو اگر 50% کے راؤنڈ اباؤٹ ہماری پاپولیشن ہے، تو ویمن ونگ پوری آزادی اور خود مختاری کے ساتھ اپنے فیصلے کرتا ہے، اور ویمن ونگ اپنے سارے پلان بناتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ویسے شورا کے فورم پہ ہم بیٹھ کے اپنی رائے دیتے ہیں، لیکن جس فورم پہ ہم نہیں ہوتے وہاں بھی ہماری رائے لی جاتی ہے، الگ میٹنگز بھی ہوتی ہیں، اور کوئی بھی اہم ایشو ہو اس پر باقاعدہ ہر امیر جماعت، یعنی جو بھی امیر جماعت رہے انہوں نے خواتین سے مشاورت کی۔ باقی رہی یہ بات کہ امیر جماعت خاتون کیوں نہیں ہوتی، اصل میں وہ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا الگ ونگ ہے اور مرد الگ اس لحاظ سے، تو اس وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور شریعت نے بھی بہرحال عورت کو ہر میدان میں جانے کی اجازت دی ہے، لیکن ٹاپ لیڈرشپ مرد کے پاس رکھی ہے، اور ہم اس کے اوپر پورا ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ ٹاپ لیڈرشپ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی تمام مرد ہی بھیجے تھے، کسی عورت کو نبوت کا عہدہ دے کر یا منصب دے کر نہیں بھیجا، اس لیے ٹاپ لیڈرشپ ہمیشہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہو یا صدر ہو یا پھر کسی بھی جماعت کی وہ سیاسی یا مذہبی جماعت کی لیڈرشپ ہو، تو وہاں ٹاپ سیٹ کے اوپر مرد کا ہونا ہی ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم لیکن باقی معاملات کے اندر ہمیں یہ کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ہمارے کوئی مطلب فرق ہے یا ہم کچھ کم مقام پہ ہیں، بلکہ ہمیں مردوں سے بھی زیادہ الحمدللہ جماعت اسلامی کے سسٹم کے اندر ہمیں بڑی عزت اور احترام دیا جاتا ہے۔ اسلامی کے سسٹم کے اندر عورت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔
ہم امیر جماعت، امیر صوبہ، امیر ضلع کے انتخاب میں اپنی رائے دیتی ہیں، لیکن ہمارے سسٹم کے اندر جب پریزیڈنٹ ویمن ونگ یا بس صوبائی لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ، تو وہاں صرف خواتین کی رائے کنسیڈر ہوتی ہے، وہاں مردوں کی رائے کنسیڈر نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے دوسرا یہ کہ ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب ہم مین جو ہمارا پالیسی ساز ادارہ مرکزی شورا ہے، وہاں پر ہم الیکٹ ہو کر 11 کی تعداد میں 11 خواتین الیکٹ ہو کر بیٹھتی ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 10-11 خواتین خصوصی دعوت پر وہاں پر بلائی جاتی ہیں، اور ہمیں پورا اختیار ہوتا ہے کہ ہم اپنی رائے وہاں دیتے ہیں، اور ہماری رائے کو باقاعدہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس فورم سے ہٹ کر امیر جماعت کو کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے تو باقاعدہ اس کے لیے الگ سے ہم سے مشورہ لیا جاتا ہے، اور الحمدللہ اس مشورے کو اونر بھی دی جاتی ہے، اسے ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ بالکل ایسی فیلنگ نہیں ہے کہ کہیں پر خواتین کی اونر میں یا ان کی ہمارا اصل میں انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین ہے، جس میں پوری دنیا سے مسلم ممالک سے تعلق رکھنے والی خواتین موجود ہیں۔ اس کی قیادت جماعت اسلامی حلقہ خواتین ہی کر رہی ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر مختلف مسلم ممالک سے تعلق رکھنے والی خواتین نمائندگی، جیسے مروہ شربینی جرمنی کی عدالت میں جس کو حجاب اوڑھنے پہ شہید کر دیا گیا تھا، اس حادثے کے بعد ہم نے باقاعدہ ایمیو کے تحت پوری دنیا کے اندر 4 ستمبر کو ہم یوم حجاب مناتے ہیں، جس کی پریزیڈنٹ جماعت اسلامی پاکستان کی ہماری ذمہ دار بہن ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ ہیں۔ اس سے پہلے ہماری جو پریزیڈنٹ تھیں ویمن ونگ کی ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ، وہ پریزیڈنٹ تھیں، خواہ وہ مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، لیکن ہم وہ خواتین ہیں جو خواتین کے حقوق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں، اور جہاں ان کی مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں، اخلاقی مدد کی ضرورت ہو وہ بھی ہم کرتے ہیں۔ جیسے بنیادی حقوق میں کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، جو مرضی آپ کریں، تو اسی طرح یہ عورت کا رائٹ ہے کہ وہ چاہے تو حجاب لے۔ یہ بات اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم خواتین کو زبردستی حجاب دلانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت حجاب کرنا چاہے تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ اسے حجاب اوڑھنے دیا جائے۔ اور اس کے لیے نہ صرف یہ کہ وہاں ہم نے مطلب اس وقت سے لے کے اب تک کہ ہماری یہاں سے خاتون ایک کینیڈا منتقل ہوئی تھی، شفٹ ہوئی، وہاں جا کے وہاں کی عدالت میں جا کے اس نے باقاعدہ حجاب کے لیے اپنی قانونی پوزیشن وہاں پر منظوری کروائی کہ ہر عورت جو چاہتی ہے وہ حجاب لے، تو وہاں قانون کے اندر اس نے تبدیلی کروائی، ترمیم کروائی۔ یعنی ایک تو اس لحاظ سے، دوسرا پھر جیسے کشمیر کے اس پہ کشمیر میں ہونے والا جینوسائیڈ ہے، اس پہ ہمیشہ خواتین نے اپنا رول ادا کیا ہے۔ اب جو کسی بھی جگہ پہ جہاں بھی مزاحمت ہو رہی ہے، جہاں پہ عورت اور بچہ پریشان ہے، کسی بھی جگہ پہ ہو، سن 2000 سے ہم UN کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں، اور وہاں ہم خواتین کے حقوق کے اعتبار سے ایکٹیویٹی بھی اپنی کرتے ہیں، مطلب جس طرح ایک سائیڈ بزنس پہ، کیونکہ ہماری انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین کو ایکوسوک سٹیٹس ملا ہوا ہے، اور اس سٹیٹس کے تحت جا کر وہاں اجلاس کے اندر کوئی بھی جس کو بھی یہ سٹیٹس حاصل ہو وہ ایکٹیویٹی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں بھی انٹرنیشنل لیول کی کانفرنس ہوتی ہے جس میں ویمن رائٹس پر بات ہوتی ہے، ہم اس میں شریک ہوتے ہیں، ہم اپنے وہاں پہ مقالے پیش کرتے ہیں۔ جیسے پرسنلی میں خود ملائیشیا میں ہونے والی انٹرنیشنل کانفرنس، سوڈان میں انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی، ایران میں ہوئی، تو مطلب میں خود بھی 3 جگہوں پہ مطلب شریک ہوئی، اور ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ تو بے شمار کانفرنس میں، یا ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ، ڈاکٹر رخسانہ جبی صاحبہ، محترمہ دردانہ صدیقی صاحبہ، سمینہ سعید صاحبہ، کوثر مسعود صاحبہ، بہت سارے نام ہیں، عائشہ سید صاحبہ، کہ جنہوں نے مختلف ممالک کے اندر ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی اور ویمن رائٹس پر بات کی۔ اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے عورت یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن فرمایا کہ آج کا دن عمارہ کا دن ہے، یعنی غزوہ احد جو بہت بڑا غزوہ ہے اس کو عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کر دیا گیا۔ اچھا، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھی جو باقاعدہ اس طرح مطلب جنگ کی انہوں نے تلوار کے ساتھ کہ سپہ سالار بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مرد لڑ رہا ہے۔ یعنی عورت کو کسی عنوان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں تو بہت، یعنی حتیٰ کہ اگر ہم ویمن امپاورمنٹ کی جو بات کرتے ہیں نا، حقیقت میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں الہام کس کو ہوا؟ والدہ کو۔ والدہ ساتھ پیچھے بھیجتی ہے بہن کو، آگے اٹھاتی ہیں پکڑتی ہیں صندوق کو حضرت آسیہ، اور اس کے بعد جب قتل ہو جاتا ہے قتل خطا، اور جب بالکل بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہاں جاؤں، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آ کے اپنے گھر لے کے جاتی ہے۔ تو ہر کردار ہی تو گویا کہ نبی مہرباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو یا آپ سے پہلے، دین اسلام نے عورت کو جتنی امپاورمنٹ دی ہے اور عورت رکھ کے دی ہے۔ آج مغرب اگر ایک حیثیت دے رہا عورت کو تو اسے مرد بنا کے دے رہا ہے۔ اسلام میں یہ فرق ہے، وہ اسے عورت رکھتے ہوئے اس کو عزت دیتا ہے۔ اگر عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو پورا خاندان تعلیم یافتہ ہوگا، اور خاندان جب مہذب ہوگا اور ایجوکیٹڈ ہوگا تو پورا معاشرہ ایجوکیٹڈ ہوگا۔ اس لیے ہم نے تو اپنے منشور کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ بالکل بیسک ایجوکیشن جیسے میٹرک لیول تک خواتین کو بالکل فری فراہم کی جائے گی، اور اس کے بعد جب خواتین ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہیں اور جو اس کی ایبلٹی بھی رکھتی ہوں، اگر ان کے پاس وسائل نہ ہوں تو حکومتی سطح سے ہم انہیں باقاعدہ اسکالرشپ دیں گے۔ تو ہم تو ہر فیلڈ کے اندر، عورت جس فیلڈ کے اندر بھی چاہتی ہے اپنی ایبلٹی کو، اپنی قابلیت کو یا اپنی صلاحیت کو منوانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اسے وہ مواقع ملنے چاہیے۔ ہم ایک مخلوط معاشرت کے خلاف ہیں۔ عورت بہت بڑا بینکنگ کا کام کر سکتی ہے، بینک مینیجر ہو سکتی ہے، خواتین کے تو بینک الگ ہونے چاہیے، ظاہر ہے۔ اور اسی طرح مطلب جیسے میڈیکل کے شعبے میں تو عورت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ٹیچنگ کے شعبے میں ضرورت ہے، ہر شعبے میں عورت کی ضرورت ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس سارے سیٹ اپ کو اس پہ رکھا جائے۔ آج پاکستان کے اندر ورک پلیس پہ 80% عورت ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے۔ ہم دراصل اس سسٹم کے خلاف ہیں کہ عورت کو وہ تمام مواقع ملنے چاہیے، وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنی سروسز فراہم کر سکتی ہو، لیکن وہ سیکور بھی ہو اور اسے کسی طرح کی پرابلم بھی نہ ہو۔ اور یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ سب سے زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ عورت جماعت اسلامی کے اندر موجود ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ آپ کو شاید یہ سن کے حیرت ہوگی کہ ہر سطح کی یونیورسٹی کے اندر بڑی تعداد میں ہماری پروفیسرز موجود ہیں۔ اب بلوچستان ہی کو لیجئے کہ بہادر خان یونیورسٹی ہم نے وہاں منظور کروائی، اور سینکڑوں تعلیمی ادارے بلوچستان کے اندر جماعت اسلامی ویمن ونگ نے قائم کیے اور باقاعدہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ وہاں سے پوزیشنز بھی ہماری ہی بچیاں لیتی ہیں، یعنی ہم اتنے اس لیول پہ جا کے بچیوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں۔ سوات کے اندر ہماری عائشہ سید ایم این اے جو رہی ہیں، انہوں نے ویمن یونیورسٹی کی منظوری کروائی۔ اچھا، ہم باقاعدہ یعنی آج نہیں، ایک طویل عرصے سے ایجوکیشن سسٹم کے لیے، ایجوکیشن سسٹم کی بہتری کے لیے، اور پھر خواتین یونیورسٹیز کے الگ سے قیام کے لیے ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔ اسلام آباد کی انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پیچھے ہماری ایفرٹس موجود ہیں کہ جس کے نتیجے میں آج پاکستان کی سب سے بڑی جو یونیورسٹی اسلام آباد کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی موجود ہے اور کام کر رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم نے مختلف جیسے رفاع یونیورسٹی کا الگ سے کیمپس، یا اس طرح سے اچھا وش یونیورسٹی ہم نے، یہ بھی جماعت اسلامی نے خواتین کے لیے قائم کی تھی اسلام آباد کے اندر۔ اور اس طرح کے بہت ساری الگ سے کوششیں ہیں جو تعلیمی اعتبار سے خواتین کی تعلیم کے لیے۔ ہمارے محترم سراج الحق صاحب جب سینیٹر تھے اور جب سینئر وزیر تھے، تب انہوں نے دیر کے اندر خواتین کی تعلیم کے لیے بچیوں کے بہت سارے سکولز کا افتتاح کیا، شروع کروائے، کالجز شروع کروائے۔ جن علاقوں میں بچیوں کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا، محترم سراج الحق صاحب نے وہاں پر وہ شروع کروائے۔ پورے پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے جامعۃ المحسنات ہیں جو نہ صرف یہ کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، بلکہ میٹرک، انٹر، ڈگری، یہاں تک کہ کچھ اداروں کے اندر ہم ماسٹرز تک کے امتحانات دلواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے کمیونٹی سینٹرز ہیں جس میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اچھا، بیٹھک سکول کے نام سے ہم گلی محلے میں اس وقت 2.5 کروڑ بچہ وہ ہے جو سکول میں نہیں جا رہا۔ ان بچوں کو جن کے پیرنٹس سکول نہیں بھیج سکتے، ہم نے بیٹھک سکول کے نام سے بہت سارے تعلیمی ادارے شروع کیے ہوئے ہیں، اور اس میں بہت سارے بیچز فارغ ہو چکے۔ ہم میٹرک 8ویں تک، میٹرک تک انہیں
वहाँ से तालीम दिलवाते हैं, उसके बाद बाकायदा टेक्निकल एजुकेशन का उनका इंतज़ाम करते हैं ताकि वो आगे जाके अमली ज़िंदगी में अच्छे तरीके से अपने लिए वसाइल का इंतज़ाम कर सकें, रोज़गार का इंतज़ाम कर सकें। जमात इस्लामी विमेन विंग के दरवाज़े आप सब के लिए खुले हैं। हम आप सबको दावत देते हैं कि आइए हमारे साथ मिलिए और हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और इसकी फलाह के लिए काम करेंगे। हम अपने आप को भी बेहतर बनाएंगे, अपनी नस्लों को भी बेहतर बनाएंगे। आप जिस मसलक से ताल्लुक़ रखती हैं, आप जिस सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, आपके लिए जमात इस्लामी विमेन विंग के दरवाज़े खुले हैं। हम आप सबको दावत देते हैं, आइए हमारे साथ शामिल हो जाइए। हम मिलकर पाकिस्तान की इस पिसी हुई औरत को इस इस्तेहसाल से निकाल कर खुशहाली के रास्ते पर गामज़न कर सकें।